وعلى سيد المرسلين وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج بھی انشاءاللہ ہم 3 سوالات اور ان کے جوابات کو انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر قاعدہ اولیٰ میں فرض کی بات ہو رہی ہے، فرض یا سنت موقدہ، اگر قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد بھول کر درود ابراہیمی پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ فرض کے قیام میں بھول کر جو اس نے تشہد شروع کر دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ امام نے جہری قرات کرنی تھی وہاں انہوں نے سری کر دی، یا جہاں پر انہوں نے سری قرات کرنی تھی وہاں اگر انہوں نے جہری قرات کر لی تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو بڑے اہم سوالات ہیں، ان کے جوابات ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں فرض اور سنت موقدہ کے قاعدہ اولیٰ کی بات ہو رہی ہے 4 رکعت والی نماز میں۔ اگر پورے سے کسی نے اللہم صلی علی محمد کہہ دیا تو ایسے صورت میں اس کے اوپر سجدہ سو واجب ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ جو سجدہ سو اس پر واجب ہوا ہے یہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے واجب نہیں ہوا، بلکہ سجدہ سو جو واجب ہوا ہے وہ تاخیر کی وجہ سے ہوا ہے۔ قیام میں قیام فرض تھا اور قاعدہ اولیٰ سے اس کو قیام کی طرف جانا تھا، تو قاعدہ اولیٰ سے قیام میں جانے کے بجائے جو اس نے کیا کر دیا 3 سبحان اللہ کی مقدار میں وقفہ کر دیا، تو اس وجہ سے جو وہ کیا آ رہا ہے سجدہ سو واجب آ رہا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ہم واجبات نماز کے اندر یہ بات سماعت کر چکے ہیں کہ فرض واجب یا واجب اور فرض کے درمیان 3 سبحان اللہ کی مقدار میں اگر وقفہ کہیں ہو جائے گا تو ایسی صورت میں سجدہ سو کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، اصل میں سجدہ سو درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ سجدہ سو وہ 3 سبحان اللہ کی مقدار میں وقفے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب تینوں سوالات کے جوابات اسی بات پر مشتمل ہوں گے، آپ نے صرف غور کرنا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ تھا کہ فرض کے قیام میں بھول کر اس نے تشہد پڑھ لی۔ اب دیکھنا یہ کہ اس نے تشہد سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی ہے یا بعد میں۔ اگر سورہ فاتحہ سے پہلے اس نے پڑھی تو ایسی صورت میں سجدہ سو واجب نہیں ہوگا، اور اگر سورہ فاتحہ کے بعد اس نے تشہد پڑھی تو ایسی صورت میں سجدہ سو کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا۔ کیوں؟ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور سورت ملانا بھی واجب ہے، 3 آیات کا ملانا واجب ہے، تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا واجب ہے، سورت کا ملانا۔ اب ان کے درمیان میں اس نے تشہد پڑھ لی، وقفہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ 3 سبحان اللہ کی مقدار میں وقفہ ہو گیا، اس وجہ سے کیا کرے گا وہ بھی سجدہ سہو کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے جو ہے وہ سوال کی طرف۔ امام کو جاری نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے سری قرات کر لی، یا امام جو وہ سری نماز پڑھا رہے تھے اس میں انہوں نے جہر کر دیا، صحیح ہے، الٹا تو نہیں ہوا۔ تو امام نے جو ہے وہ اگر جاری نماز پڑھا رہے، جہر کہتے ہیں بلند آواز سے قرات کر رہے، سری کہتے ہیں آہستہ آواز میں قرات، تو امام جو ہے وہ جاری نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، جاری نماز سے مراد یہ فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، 3 نمازیں جو ہے وہ جہری ہوتی ہے، سری صرف 2 ہیں۔ کون کون سی ہے؟ ایک ظہر ہے اور ایک عصر ہے۔ تو امام جاری نماز میں جو انہوں نے سری یعنی بلند آواز سے قرات نہیں کی، یہاں جو ہے وہ نماز سری کے اندر انہوں نے بلند آواز سے قرات کر لی، تو ایسی صورت میں اگر ایک آیات میں یہ معاملہ ہو گیا ہے، جہاں جہر کرنا تھا وہاں انہوں نے سری کر دیا، یا جہاں سر کرنا تھا وہاں جاری کر دیا، ایک آیات کے برابر، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں سجدہ سو واجب ہو جائے گا۔ ایک آیت اگر انہوں نے اس طرح کا کر لیا، جہاں جہر کرنا تھا وہاں انہوں نے سری ایک آیت پڑھ لی، یہاں جہاں پر سری قرات تھی وہاں پر انہوں نے ایک آیت جہری قرات کر لی، تو ایسی صورت میں سجدہ سو اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں مسائل سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق